اللہ الرحمن الرحیم ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ میں جامعہ مفتاح القرآن اسلام آباد یہاں ساتھیوں کے ساتھ ملاقاتی غرض سے آیا تھا۔ بہت سارے ساتھیوں سے ملاقاتیں ہو گئی الحمدللہ۔ آج ایک خاص ساتھی سے میں ملاقات بھی خود بھی کر رہا ہوں، آپ کی بھی کرا رہا ہوں۔ وہ خاص ساتھی داعی حق ہیں، مناظر اشاعت مناظر اسلام حق گو حضرت علامہ مولانا خضر حیات بکروی صاحب سلمہ اللہ تعالی۔ میری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے مجھے چند لمحات دیے، ان کی مصروفیات کا مجھے اندازہ ہے، لہٰذا میں بلا تاخیر ان سے جو سوالات مخصوص ہیں وہ کرتا ہوں، اور آپ کی تسلی کے لیے یقین وہ جو جوابات ہوں گے ان کی آپ کو ضرور تسلی ہوگی۔ حضرت سب سے پہلے تو آپ کا میں تعارف کرنا چاہتا ہوں، آپ کا پورا نام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر جہاں دارالعلوم میں تشریف لائے۔ ہم آپ کو اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ اس کے بعد میرا نام خضر حیات۔ بچپن میں والدین کس نام سے پکارتے تھے سر، محبت سے سر؟ بچپن میں تو جیسے ایک دیہاتی ماحول ہوتا ہے تو اس میں ناموں کو مختصر کر دیا جاتا ہے، تو یہاں صرف پہلا جو مفرد ہے اس کو باقی رکھتے خضر۔ خضر عام طور پہ جو قریبی تھے تو خضر کے لفظ سے ہی یاد کرتے، اور جو بڑے بزرگ تھے وہ پورا نام لیتے، خضر حیات لیتے، اور کچھ اس کے اختصار کے ساتھ خضر کے لفظ سے یاد کرتے۔ والد محترم کا نام کیا ہے؟ میرے والد محترم کا نام ہے محمد دین۔ آپ کی تاریخ پیدائش؟ تاریخ پیدائش ہے 4 مارچ 1978۔ ماشاء اللہ۔ آپ کا خاندان قبیلہ؟ ہمارا بنیادی طور پر آبان فیملی سے تعلق ہے۔ آبان قوم ہے جو محمد بن حنفیہ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، محمد بن حنفیہ، تو ان کی اولاد ہے۔ تو ہمارا کتب شاہی آبان بھی مشہور ہیں، تو جو قبیلہ یا قوم ہے تو ہمارا سلسلہ نسب محمد بن حنفیہ سے ملتا ہے جو حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، اور ہمارے آبا و اجداد عرب سے آئے، عراق سے۔ یہ جو قافلہ کیمل پور میں آیا، ہماری پوری تاریخ محفوظ ہے، کیمل پور اسی اٹک کو کہتے تھے، تو یہاں سے پھر آگے مختلف گروہوں میں تقسیم ہوئے۔ بنیادی طور پہ ہمارا آبان قوم اور قبیلہ سے تعلق ہے۔ آپ اپنے نام کے ساتھ بکروی لگتے ہیں، آپ بکر کے رہنے والے؟ ویسے یہ جو بکروی کا لفظ ہے تو یہ میرا اپنا اختیار کردہ تو نہیں ہے، تو یہ جو دوست احباب ہیں انہوں نے، چونکہ ہمارا ضلع بکر ہے اور یہ اصل میں ضلع نہیں، یہ قلعہ بکر تھا، قلعہ بکر، قلعہ بکر تھا۔ اور پھر محمود غزنوی رحمہ اللہ نے اس ایریے کو فتح کیا تھا، تو اس کے بعد جو ہے اس کو بھکر کا نام ملا، تو بھکروی۔ اب یہ بعض ساتھی لکھتے بھی غلط ہیں، تو با کے ساتھ آئے، وہ کاف کے بعد آ لکھتے، تو یہ بے ہا ہے، بھکروی۔ تو بکروی ضلع بکر کی نسبت سے یہ ساتھی بولا کرتے ہیں۔ اس وقت آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، اسلام آباد آنا کیسا ہو، یہ طریقہ، یہ تاریخ کیسی؟ اور بنیادی طور پر تو اسلام آباد میں ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم امام المناظرین حضرت علامہ مولانا محمد یونس نعمانی صاحب اور رحمہ اللہ، وہ جہاں دور تفسیر پڑھاتے، ہمارے ساتھ اپنا مدرسہ جواہر القرآن، تو
حضرت نعمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اچانک وفات کے بعد یہاں کے جو ہمارے ذمہ دار بزرگ ہیں، ساتھی ہیں، تو انہوں نے اصرار کیا. میں دورہ تفسیر گجرانوالہ میں پڑھاتا تھا اور مدرسہ جو تھا وہ تلا گنگ میں ابھی بھی ہے. تو ان ساتھیوں کا، مقامی ساتھیوں کا اور انتظامیہ جواہر القرآن، وہ ہمارے انتہائی مہربان ملک صاحبان ہیں، تو ان کا اصرار تھا. تو حضرت کی جگہ پہ دورہ تفسیر کے لیے میں جہاں آیا اور اس کے بعد یہ مدرسہ بنا. ماشاءاللہ. ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ ابتدائی تعلیم سے اگر سکول کی مراد ہے، اسکول کی بھی اور مدرسے دونوں کی. سکول کی تو ہمارے گاؤں کے قریب ایک جگہ معروف ہے اشرف والا، تو میں وہاں تک مڈل سکول ہوتا تھا، آج کل تو وہ بہت اوپر چلے گئے. تو مڈل سکول تھا، تو مڈل تک تعلیم اشرف والا میں حاصل کی. اور اس کے بعد رکھ علامہ میں ہائی سکول تھا، تو کچھ عرصہ اس میں تعلیم حاصل کی. پھر اپنے ہماری جو تحصیل کلور کوٹ ہے جی. اس میں جو سکول ہائی سکول تھا، تو پھر وہاں سے وہاں پڑھتے رہے. پھر جب ادھر راغب ہوئے دینی تعلیم کے لیے، تو میرے ایک رشتہ دار تھے، بہت بڑے عالم، مفتی اور بہت بڑے متقی آدمی، حضرت مولانا غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور وہاں ہمارے گاؤں کے قریب ایک علاقہ ہے ڈھوڈیاں والا. ڈھوڈیاں والا میں مدرسہ ہے اعزاز العلوم. وہ ایک بہت بڑے ولی اللہ شخص تھے، ان کا نام بھی غلام محمد تھا. وہ حضرت شیخ القرآن کے پاس بھی کچھ عرصہ پڑھے اور دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے. تو انہوں نے مدرسہ قائم کیا اعزاز العلوم ڈھوڈیاں والا، جو ہمارے گاؤں کے بالکل قریب ہے. تو ابتدائی تعلیم صرف ناب وغیرہ میں نے، وہ جو مفتی غلام محمد صاحب رحمہ اللہ میرے پھوپھی زاد بھائی تھے، ان کے پاس پڑھا. اور تقریباً اور کتابیں بھی اسی اعزاز العلوم ڈھوڈیاں والا ہی سے ابتدا کی. ابتدائی علوم کون سے حاصل کی؟ ابتدائی جو درجات ہیں جی، تو زیادہ تر وہ ہمارے جو مفتی صاحب تھے، مفتی غلام محمد صاحب رحمہ اللہ، وہ میرے پھوپھی زاد بھائی تھے، رشتہ دار تھے. کن کن مدارس میں تعلیم حاصل کی؟ جہاں تک مستقل فنون اور تعلیم کا تعلق ہے تو مختلف مدارس میں تعلیم حاصل کی. وہاں ڈھوڈیاں والے کے بعد ہمارے خوشاب میں بلند شہر ہے. اچھا. بلند شہر میں ایک مجتہد فی الفنون شخصیت تھی، جن کو جتنے مروجہ فنون ہیں وہ ان میں مجتہد کا درجہ رکھتے تھے، مولانا محمد سعید صاحب رحمہ اللہ. تو ہم جب گئے تو فرما رہے تھے کہ 55 مرتبہ وہ پہلے شرح جامی پڑھا چکے، 55 مرتبہ. تو کافی عمر بھی تھی. تو ہم ان کے پاس رہتے. ان کا ایک طریقہ تھا، ایک درخت تھا اور اس مدرسے میں ٹوٹل 3 کمرے تھے، تو ٹیلے پہ تھا مدرسہ. تو ایک درخت تھا، وہ اب بھی شاید ہوگا. تو حضرت الاستاذ صبح تشریف لاتے، کمزور تھے، بڑی عمر تھی اور تھوڑا گلے کا بھی مسئلہ تھا. صبح آ کر ٹیک لگا کر پڑھانا شروع کرتے اور پڑھاتے رہتے. پتہ نہیں آپ پورا یاد تو نہیں، 21 سے زائد اسباق غالباً پڑھاتے رہتے. تو ہم بھی سارے سنتے رہتے ماشاءاللہ. تو اس کے بعد پھر اس کے لیے ہم طاہر والی ایک مدرسہ ہے، وہاں بھی دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، جنہوں نے مولانا منظور احمد صاحب، جنہوں نے الطالق الفصیح لکھی، فوزی طلبی، تو ان کے پاس بھی
ہم نے پڑھا ہے، پھر حضروں میں اشاعت القرآن حضروں اس میں، اور پھر تکملہ کی کچھ کتابیں ایک پشاور کے عالم تھے، وہ بھی مجتہد فی الفنون تھے، گجرانوالہ میں، اچھا قاضی حمید اللہ خان، وہ پشتو میں پڑھا ایم این اے بھی نہیں اردو میں پڑھا اچھا ان کے پاس جو طلباء تھے وہ اکثر پشتو والے تھے، ہم 5-6 طالب علم تھے پنجابی، تو وہاں ہم ان کے پاس رہے۔ یہ 2 مدرسے تھے، ایک مولانا زید الراشدی کا مدرسہ ہے انوار العلوم جی شیراں والا باغ میں، اور حضرت کا اپنا مدرسہ تھا چمڑا منڈی، اچھا تو وہ بھی بڑا مدرسہ تھا، ماشاء اللہ۔ تو وہاں پر بھی پڑھے۔ اساتذہ کرام تو زیادہ ہوں گے، ویسے آپ ان کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں جی۔ قابل قدر ہو استاد اساتذہ کرام تو بہت اساتذہ الحمدللہ ہمارے زمانے میں جتنے بھی معروف اور قابل ترین علماء تھے، ہم نے ان سے زیادہ کی کوشش کی ہے، جس میں ایک تو میرے محسن تھے، وہ جو میرے پھوپھی زاد بھائی ہیں، جی مفتی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے ذریعہ بنے میرا مدرسے میں آنے کا، تو وہ انتہائی نیک آدمی تھے۔ اس کے ساتھ ہمارے انتہائی قابل قدر استاد تھے اور انتہائی ماہر اور سادہ طبیعت حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی وہاں قریب کے تھے اور انتہائی قابل مدرس تھے۔ اور اس کے ساتھ پھر مولانا محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ بلند والے، مولانا قاضی حمید اللہ خان صاحب، اور ہمارے حضروں کے انتہائی محبوب اساتذہ، محبوب العلماء حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد صابر صاحب رحمہ اللہ۔ یہ اسی طرح اب جو موجودہ علماء ہیں، جی ان میں محقق اہل سنت مناظر اسلام شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری چند محمد صاحب دامت فجوزہم، ان سے بھی موقع ملا۔ اسی طرح حضروں میں ایک انتہائی قابل استاذ ہیں اور انتہائی نیک دل ولی اللہ شخص ہے، حضرت مولانا فضل داس صاحب، تو ان سے بھی سب حاصل کرنے اللہ تعالیٰ نے توفیق دل انتہائی قابل افہام و تفہیم میں بے نظیر ابھی ہیں، ابھی زندہ ہیں۔ اسی طرح اور بھی جو مختلف مدارس میں ہمارے جتنے اساتذہ بھی تھے الحمدللہ انتہائی ماہر تھے اور انتہائی قابل، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ عطا کیا۔ طالب علمی کے زمانے میں کوئی بہترین ساتھی ہو جو آپ کے ساتھ؟ ہمارے ساتھ ابتدائی ساتھ میں آج کل تو مدارس بہت ہی زیادہ ہیں، تو اس دور میں ہمارے عام جو مدارس ہیں تو تعداد کم ہوتی تھی، تو الحمدللہ ہمارے ساتھ چلنے والے جتنے ساتھی ہوتے وہ سب ایک بہترین تعلق تھا ان کے ساتھ، اور بہت ہی میں اب کسی کو خاص تو نہیں کر سکتا، تمام ہمارے ساتھی انتہائی بہترین اخلاق والے، محبت والے اور اچھی دوستی والے تھے۔ ان میں بعض حضرات جو ہیں وہ ابھی تک ہمارے ساتھ تعلق میں ہیں۔ ہمارے انتہائی محترم بھائی حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب پنڈی گھیب کے ہیں، اور جہاں جامع صدیقیہ واقع کینٹ میں مدرس ہیں، تو یہ ہمارے طالب علمی کے ساتھیوں میں سے، بلکہ مولانا سعید الرحمان صاحب اور میں اکثر اکٹھے رہے ہیں۔ اسی طرح اور بھی کس کس کا نام لوں، بڑے اچھے اچھے ساتھی ہیں۔ مولانا محمد اسماعیل مکی صاحب
وہ ابھی سعودی عرب میں، ابھی میں عمرے پہ گیا، اچانک ان سے ملاقات ہوئی، وہ بھی میرے کلاس فیلو تھے، ساتھی تھے۔ تو اسی طرح اور بھی اچھے اچھے ساتھی ہیں جو ہمارے ساتھ پڑھے ہیں، اللہ ان سب سے دین کا کام لے رہا ہے، اللہ مزید توفیق دے۔ آپ کی سن فراغت کب اور کہاں سے ہوئی؟ 2001 ہے، اشاعت القرآن حضرو۔ اور تدریسی خدمات اس وقت آپ کی کیا کیا ہیں؟ تدریسی تو فراغت کے بعد الحمدللہ آج تک تقریباً 22 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، تو ہر سال 10 سے 12 اسباق میرے پاس ہوتی ہیں۔ شروع میں تو اکثر اسباق میں خود پڑھاتا تھا، ایک مدرس ساتھ ہوتا جو ضاء طالبین قرأت راشدہ، اور باقی جتنے موقوف تک اسباق میں نے اکیلے بھی پڑھائے ہیں۔ ابھی جہاں اس مدرسہ میں بھی الحمدللہ جب سے فراغت ہوئی، 2 چیزیں تو معمول میں رہیں، ایک تدریس اور وہ بھی کثرت کے ساتھ۔ جتنی فنون کی کتابیں یا عام کتابیں وہ میں خود پڑھاتا ہوں، اب بھی پڑھاتا ہوں۔ اور دوسرا اجتماعی درس قرآن، یہ اجتماعی درس قرآن بھی ہماری زندگی کا لازم حصہ ہے، جس میں سارے طلباء ہوتے ہیں اور 1 گھنٹہ صبح سب طلباء کو قرآن پاک کا درس دیتے ہیں۔ تو یہ 22 سال ہو گئے، یہ مسلسل جاری ہے، اللہ آئندہ بھی توفیق دے۔ سال میں ترتیب کیا ہے قرآن کریم درس؟ یہی تقریباً جو ایک تو ہمارا جو جہاں درس ہوتا ہے، یہاں چونکہ عام آبادی نہیں ہے، ویسے پہلے ہماری روٹین ایک عوامی درس تھا، عوام الناس کے لیے اور طلباء کے لیے الگ تھا۔ تو یہاں پر چونکہ ہمارے ارد گرد تو وہ عام آبادی نہیں ہے، تو یہاں طالب علموں کا تو درس مستقل ہوتا ہے، اور عوامی دروس کے لیے پھر باہر جانا پڑتا ہے مختلف ایریوں میں۔ تو وہ بھی الحمدللہ کئی مقامات پہ جاری ہیں جو عوامی درس۔ کن کن علماء سے آپ نے قرآن کریم سیکھا ہے؟ قرآن کریم کے تو میرے اساتذہ بہت ہیں، جن میں خاص کر ذکر کروں گا میں اپنے حضرت مولانا محمد سعید صاحب رحمہ اللہ، جن سے پورا سال ہم نے قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھی، پورا سال۔ اس کے بعد جو دورہ تفسیر ہے، تو دورہ تفسیر الحمدللہ امام اہل سنت مجدد دورہ حضرت علامہ محمد حسین شاہ نیلوی، ان سے میں نے 2 مرتبہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھی۔ اور اسی طرح جو امام المناظرین شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب قلعہ دیدار سنگھ والے رحمہ اللہ، ان سے بھی دورہ تفسیر پڑھا، وہ بھی میرے تفسیر کے اساتذہ میں سے ہیں۔ اسی طرح ہماری جماعت میں حضرت شیخ القرآن کے شاگردوں میں ایک اہم نام ہے حضرت مولانا قاری محمد اشرف صاحب، جو ولی کامل ہیں، ان سے بھی میں نے پڑھا۔ اور ڈیرہ اسماعیل خان کے، وہ میاں والی میں پڑھاتے۔ اور اسی طرح رحیم یار خان میں بھی اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ حضرت مفتی اعظم حضرت مفتی محمد جاجروی دامت فیوزوں، ان سے بھی دورہ تفسیر پڑھا۔ اور اسی طرح ہمارے حضرت نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے تو ہم نے 16 سال تک رہ کے استفادہ کیا۔ تو اس طرح کے اور جو وقت کے معروف علماء ہیں، تو ان سب سے الحمدللہ ہم نے قائد محترم شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب طاہری صلی اللہ علیہ سے کبھی قرآن کریم کا درس سیکھا ہے؟ اصل میں ذوق تو تھا ہمیں پنج پیر سے پرانی محبت ہے۔ اس وقت پنج پیر والے ہمیں نہیں جانتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم ایک دفعہ آئے، جب پہلی دفعہ ہم آئے تو بڑا دلچسپ واقعہ تھا۔ وہ دورہ تفسیر کا ختم کا دور تھا، یہ بہت پرانے ہے، اس وقت ہم پڑھتے تھے۔ تو ہم نے نام سنا تھا کہ پنج پیر گاؤں ہے اور اس میں لوگ آتے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے۔ تو ہم بھی اس نیت سے آئے کہ
کہ دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے۔ تو ہمیں کسی ساتھی نے بتایا 27 رمضان کو ان کا ختم ہوتا ہے، وہ سردیاں تھیں۔ جی بالکل۔ ہم آئے تو ہمارے پاس تو بستر نہیں تھے، ادھر سردی بھی زیادہ تھی، تو رات کو ہم جہاں پہنچے ہمارا کوئی واقف نہیں تھا پنج پیر میں، کوئی ہمیں نہیں جانتا، نہ ہم کسی کو جانتے تھے۔ تو وہاں الحمدللہ کچھ اس وقت یہ مرکز پرانی مسجد تھی، جی ہاں پرانی مسجد، حضرت شیخ القرآن 2008 سے ہی ہاں وہ مسجد تھی۔ اس میں جب آئے تو ایک دفعہ تو ہم حیران ہو گئے، ہم نے کہا اتنا بڑا مشہور مرکز، ادھر تو شے ہی کوئی نہیں ہے، چند بابے ہیں، تو ادھر تو کوئی بات ہی نہیں۔ تو خیر ہم حیران بھی ہوئے، تو وہ بابے چاندے بستر سے نکلے تہجد کے لیے، تو ہم ان کے بستروں میں داخل ہو گئے۔ تو صبح کی نماز ہوئی، اور وہ بھی ایک عجیب منظر تھا، سارے لوگ بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹائم پتہ نہیں امام کب آئے گا۔ تو پہلی دفعہ حضرت الامیر صاحب تشریف لائے، انہوں نے صبح کی نماز پڑھائی، تو ہم نے دیکھا اچھا یہ مولانا محمد طیب صاحب ہیں، نام بڑا سنا تھا۔ تو نماز پڑھ کے ہم سو گئے۔ وہ تو جب 8-9 کا ٹائم ہوگا، 9-10 کا، کہ اتنے لوگ کہیں سے آ گئے، ہم حیران کہ یہ تو اتنی دنیا آئی کہاں سے ہے۔ تو وہ ہماری پہلی آمد تھی پنج پیر، اور اس کے بعد بھی الحمدللہ آنا جانا رہا۔ تو کچھ کتنے دن تقریباً رہے اس وہ تو ہم تقریباً اسی دن رات کو واپس چلے گئے تھے، کیونکہ ہمارا وہاں نہ جاننے والا کوئی تھا، جی نہ ہم کسی کو جانتے تھے۔ ہم نے امیر محترم سے ہاتھ ملایا، انہوں نے پوچھا کہاں سے ہے، تو ہم نے کہا پنجاب سے ہے، بکر سے ہے۔ تو یہ بھی رش میں تھے، مہمان بہت زیادہ تھے۔ تو بہرحال یہ ہمارا پہلی آمد تھی پنج پیر میں۔ ماشاء اللہ۔ اس وقت آپ کی زیر نگرانی میں کون سا مدرسہ اہتمام میں چل رہا ہے؟ مدرسے تو جہاں تک مستقل اہتمام کی صورت ہے تو وہ یہ مفتاح القرآن ہے۔ اسی طرح بنہار اور تلا گنگ میں جو ہمارے 2 سابقہ مدرسے ہیں وہ بھی الحمدللہ اپنی نگرانی ہے، اور اسی طرح کچھ اور مدارس ہیں مختلف مقامات پہ۔ ایک مدرسہ ہمارا خوشاب میں ہے، وہ بھی مفتاح القرآن ہے۔ آج کل تو لڑکیوں کی تعداد کچھ زیادہ ہے، اکثر مدارس ہم دیکھتے ہیں کہ بنات کے بن رہے ہیں، تو یہ آپ کا بھی یہ ہونا چاہیے۔ میں نے بنات کا مدرسہ تو میرے پاس ہے، جہاں آپ بیٹھے ہیں اوپر والی بلڈنگ بنات کی ہے، اور الحمدللہ ان کا بھی بہترین انتظام ہے۔ لیکن اصل میں جو حضرات یہ کام کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پردہ کا اور ماحول کا بہت زیادہ احتیاط کریں، اور پردے کا ہونا بہت لازم ہے، ورنہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت مدرسے میں آپ کس عہدے پر کام کر رہے ہیں؟ عہدے شہدے تو ہم نہیں جانتے، بہرحال خدمت کر رہے ہیں اس وقت ہم مدرسے کے خادم ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا مزاج آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ تعاون کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ یہاں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو ہمارے جماعتی احباب ہیں، وہ تو الحمدللہ بہت اچھے ہیں۔ دوسرے جو لوگ ہیں اکثر وہ عرابی قسم کے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے الاعراب اشد کفرا و نفاقا۔ اچھا، جماعت سے وابستگی آپ کی کب سے ہے؟ جماعت کی تو الحمدللہ جب سے ہم مدرسے میں قدم رکھا، شروع سے آخر تک اساتذہ ہی ایسے ملے جو سب توحید و سنت کے خادم تھے۔ ماشاءاللہ۔ آپ کے خیال میں قرآن کریم کے دروس بہترین ذرائع کیا ہو سکتے ہیں کہ قرآن کریم عام ہو جائے؟ دیکھیں اس میں ایک تو ضرورت ہے علماء حضرات کے لیے درس کی، اور دوسرا ہے عوام الناس، اور تیسرا جو ہے وہ سکول کالج کا طبقہ ہے۔ میرے خیال میں ایک درس تو ایسا ہونا چاہیے جس میں علماء ہوں اور منتہی طلباء ہوں، ان کو قرآن مقدس کی صحیح اصول تفسیر بھی پڑھائے جائیں، اور اس کی مکمل تفسیر، مشکلات القرآن، مہمات القرآن، ساری چیزیں۔ دوسرا ہے بالکل عوامی طرز ہو، عوام الناس قرآن سے سمجھے۔ یہ طرز میں ویسے مجھے پنج پیر کا طرز بہت پسند ہے،
کہ پنجشیر کا طرز جو ہے عوام الناس کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے۔ تیسرا ایک ایسا درس بھی ہونا چاہیے جس میں سکول کالج کے لوگ وہ استفادہ کریں۔ تو ان تینوں چیزوں کا اگر اہتمام کے ساتھ درس ہو تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت آپ بڑے حق گوئی ہیں، بے باک ہیں، بلا جھجک بات کرتے ہیں، گھبراتے نہیں، کبھی آپ پہ خوف طاری نہیں ہوتا کوئی نقصان پہنچا دے گا آپ کو؟ آزاد گھومتے ہیں۔ جب سے قدم رکھا تو ایک ہی چیز ذہن میں، جو توحید کا اصل میدان ہے، ہمیں یقین ہے جو رات اللہ نے زمین کے نیچے لکھی ہوئی ہے نا وہ اوپر نہیں آ سکتی، اور جو زمین کے اوپر رہنا ہے ساری دنیا مل جائے وہ ہمیں نیچے نہیں بھیج سکتی۔ موت کا وقت مقرر ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب تک ہم توحید کے ساتھ مخلص رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت جاری رہے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ موحدین کی اور توحید بیان کرنے والوں اور توحید کے ساتھ اخلاص رکھنے والوں کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ تدریس فرما رہے ہیں، شاگرد کوئی ایسا جو اس کا آپ تذکرہ کرنا چاہتے ہیں؟ جہاں تک پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حضرات ہمارے پاس پڑھتے ہیں تو ہم شاگرد کا لفظ ہی نہیں بولتے، وہ ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ تو اس پہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے شیوخ کے جانے کے بعد ان کے ایسے ساتھی تیار ہوئے جنہوں نے مشن کو آباد رکھا۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایسے ساتھی عطا کیے ہیں جو صحیح قابل بھی ہیں، مخلص بھی ہیں، اور مشن کے وفادار بھی ہیں، اور ان کی تعداد بیسیوں میں نہیں ہے، ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بعض کو بعض سے خاص کرنا تو یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ میں خود بھی حیران ہوں، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جتنے طلباء جہاں پڑھتے رہے انہوں نے فائدہ حاصل کیا، تو الحمدللہ وہ ہر لحاظ سے باقی طلباء سے فائق بھی ہیں، قابل بھی ہیں، مخلص بھی ہیں، اور ہمیں ان کے استعداد پر اور اخلاص پہ ہم 100% مطمئن ہیں۔ اللہ جزاک خیر۔ حضرت بعض اوقات ہم تو آپ کی ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں جس میں آپ کسی مخالف کو چیلنج دے دیتے ہیں کہ سامنے آئے مقابلہ مناظرہ کرنے کے لیے۔ ایرانی ذاکر حسن العیاری نے آپ کو چیلنج دیا، کیا آپ اس چیلنج کو قبول کریں گے؟ بہت اچھا۔ یہ پچھلے سال بھی کوئی ساتھی مجھے بتا رہا تھا، تو اس کے لیے چند باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جس ذاکر جس صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں حسن العیاری، تو یہ کوئی عالم نہیں ہے، یہ کوئی سکول کالج کی پیداوار ہے جیسے مرزا جیلمی۔ تو جہاں میں چند باتیں عرض کروں گا کہ حسن العیاری نے جو بات کی ہے کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں اور مسئلہ سمجھنا چاہتا ہوں، تو گزارش یہ ہے کہ امریکہ بیٹھ کے تو نہیں سیکھ سکتا۔ تو حسن العیاری کو میں کہوں گا کہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے مدرسہ میں تشریف لائیں، اور آپ کا جب تک آپ جہاں رہیں گے جہاں کا خرچہ ہمارے ذمہ ہے، اور آپ آئیں اور جو جیسے آپ سیکھنا چاہیں گے انشاءاللہ ہم تیار ہیں آپ کو سکھانے کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر مناظرہ کرنا ہے، جیسے عادت ہوتی ہے جی مناظرہ، تو دیکھیں مناظرہ کے مفہوم میں داخل ہے کہ کم از کم دونوں جو مناظر ہیں ان میں مناسبت ہو۔ تو حسن العیاری سے میں درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے مسئلہ سمجھنا ہے تو مفتاح القرآن کے دروازے ہر وقت آپ کے لیے کھلے ہیں، جب آپ چاہیں یہاں تشریف لائیں، اور آپ کے سب خرچہ میرے ذمہ ہے۔ اور اگر بات مناظرہ کی ہے تو پھر پاکستان میں شیعہ مذہب کا جو ذمہ دار آدمی ہے، مثلا میں اپنی جماعت کا ذمہ دار ہوں، مقننہ کا صدر ہوں، تو جو شیعہ کا
ذمہ دار آدمی ہیں، سارے امامی شیعہ اس کو اپنا نمائندہ مقرر کریں اور شرائط طے کرتے ہیں مناظرہ کی۔ موضوع متعین ہے کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ فرقہ اثنا عشری سبائی یہ ملت اسلام سے خارج جماعت ہے، فرقہ ہے، اور انہوں نے اپنا اسلام ثابت کرنا ہے، ایمان ثابت کرنا ہے۔ تو اگر انفرادی اب ایک حسن الحجاری نہیں 40 کے قریب انہوں نے ذاکر بٹھائے ہیں جو رات دن صحابہ پر تبرہ کر رہے ہیں، بکواس بازی کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا نام لے کر بکواس کرتے ہیں، حضرت عائشہ کو بکواس کرتے ہیں، یہ 40 کے قریب ہیں۔ تو اب فردن تو کسی سے بات اب ہم کہتے ہیں حسن الحجاری بھی اور دیگر جو 40 ذاکر اور مجتہد ہو، سب کے سب ایک کو اپنا نمائندہ مقرر کرو، اور اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو اپنا ایمان ثابت کرو۔ اللہ کے فضل سے 1000 وجہ سے فرقہ امامیہ سبائیہ کو ہم زندیق، مرتد اور کافر ثابت کریں گے، اور یہ دفاع کریں گے اور اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں۔ اگر جرأت ہے، پاکستان کا جواد نقوی ہے، شہنشاہ نقوی ہے، یا اس طرح کے جو شیعہ کے ذمہ دار حضرات ہیں وہ ہمیں چیلنج کریں اور وہ ذمہ داری قبول کریں، تو حسن الحجاری کو پھر میں کہوں گا اگر آپ یہاں آنا چاہتے ہیں آپ کا سارا خرچہ ہم دیں گے۔ باقی آپ کہہ رہے ہیں جی کوئی مرد آئے، تو یہ جملہ ذرا مشکوک ہے، اس کو ذرا سوچ لیں۔ آپ کو مردوں کی اب ضرورت پڑ گئی ہے، بہرحال میں تبصرہ تو نہیں کرتا، تو خیر اتنا ہے کہ آپ تشریف لائیں تو آپ کو مرد بھی مل جائیں گے اور مواد بھی مل جائے گا، اور آپ جیسے جو مرضی سوال کریں، اور مناظرہ کرنا ہے تو پاکستان سے شیعہ اپنا نمائندہ مقرر کرے، جگہ کا تعین ہو، شرائط کا ہو، تو ہم ہر وقت اپنا مناظرہ کے لیے تیار ہیں۔ تم چیلنج کر کے دیکھو۔ باقی یہ ہے کہ مناظرے کا موضوع تو متعین ہے اور صاف ہے، اہل سنت کے تمام ائمہ اور اہل تشیع کے امام بھی، امام جعفر صادق وغیرہ، یہ سب کے فرمودات موجود ہیں کہ شیعہ مسلمان نہیں ہے، تو یہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں گے۔ پھر انشاءاللہ اگلی آپ سے کہہ کے لیتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ بھائی دیکھیں، کوئی ہمیں 40 ذاکر موجود ہیں، 40 سب کے سب ان کا کام تبرہ بازی۔ میں حیران ہوں کہ بعض لوگ جو آن لائن ان سے باتیں کرتے ہیں، اب ان کا کیا طریقہ ہے، وہ صحابہ کو بکواس کرتے ہیں اور تبرہ کرتے ہیں، تو ہمارے یہ جو مولوی حضرات ان سے باتیں کرتے ہیں تو یہ آگے سے دفاع کرتے ہیں۔ لیکن اب ان کی حیثیت کیا ہے؟ اب حسن الحجاری جیسا جس کا نسب بھی معلوم نہیں، یہ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، ان پہ تبرہ کرے، گالیاں نکالے اور مولوی دفاع کرے؟ نہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ شیعہ کل بھی کافر ہے، شیعہ آج بھی کافر ہے۔ اگر کسی شیعہ میں جرأت ہو تو اپنے آپ کو تو ایمان والا ثابت کرو، اپنا اسلام ثابت کرو۔ جب تم پہلے ہی ابن سبا کی نسل ہو اور خالص یہودی ہو، اور آج بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ تم کٹر کافر ہو، تو تم اپنا اسلام ثابت نہیں کر سکتے۔ اور ابو بکر و عمر جن کا قرآن و سنت، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت، سب جن کو صرف مومن نہیں افضل الامہ مانتے ہیں اور اس امت کا سب سے افضل شخصیت قرار دے، ان پر بات کرتے ہیں۔ تو میں ان اپنے بھی علماء سے گزارش کروں گا کہ ان تبرہ باز ذاکروں سے جب بھی گفتگو کرے سامنے بٹھاؤ۔ آن لائن پہ وہ بکواس کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، اور تم پھر دفاع کرتے ہو، تو ایسا ذاکر سامنے ہو تو اس کو سمجھانا بڑا آسان ہے۔ تو حسن الحجاری سے پھر گزارش ہے تشریف لائیں، ہم آپ کا انتظار کریں گے انشاءاللہ۔ وحدت المدارس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ اس کا وجود کیوں ضروری تھا؟ دیکھیں، وحدت المدارس کا وجود تو اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں اگر آپ جائزہ لیں تو افراد کے لحاظ سے سب سے بڑی جماعت اشاعہ و توحید و سنت ہے۔ اب جتنی تنظیمیں ہیں بے شک آپ گنتی کر لیں،
تو جمعیت اشاعت توحید و سنہ افرادی لحاظ سے بھی سب سے مضبوط جماعت ہے اور مدارس کے لحاظ سے بھی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ پورا وفاق المدارس کا بھی پچھلا نتائج دیکھ لیں تو الحمدللہ اشاعت توحید کے طلباء ہی ہوتی ہیں جو اول دوم سوم جو پوزیشنیں ہیں یہ لیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاق المدارس میں چند لوگوں نے اشاعت توحید کو دبانے کے لیے اور طلباء کو مروب کرنے کے لیے چند ایسے اہل بدعت کو آگے کر دیا تھا کہ وہ یہی مشورہ کرتے جی اشاعت توحید کو نکال دیا، چندے بھی ہم سے لیتے جی بالکل، اور الٹا آنکھیں بھی دکھاتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام ہے یہ پہلے ہی ضروری تھا، اب بھی ضروری تھا، الحمدللہ اب ہو گیا۔ تمام اشاعت توحید و سنہ کے علماء کو پیار محبت سے اپنے بورڈ کو چلانا چاہیے، اپنا اپنا ہوتا ہے، غیر غیر ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں کچھ ایسی تجاویز ہیں جس سے یہ بورڈ مزید ترقی کر سکے؟ میں تو پہلے بھی پیش کر چکا ہوں کہ اس بورڈ یہ الحمدللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا جلدی اس بورڈ نے ترقی کی ہے کہ کسی بورڈ نے اس طرح ترقی جلدی نہیں کی۔ مزید اس کو بہتر بنانے کے لیے چاروں صوبوں سے ماہرین مدرسین اور جماعتی اہمیت والے علماء اس بورڈ کا حصہ بننے چاہیے، ایک شورا بننی چاہیے، اور نصاب ہو یا وحدت المدارس کے دیگر مسائل ہوں تو امیر محترم کی نگرانی میں ایک بورڈ ہو علماء کا اور چاروں صوبوں سے ہو، اور برابر کے علماء ہوں، تجربہ کار علماء ہوں، تو وہ اگر شورا بن جائے تو یہ مزید انشاءاللہ اس کو چار چاند لگ جائیں۔ ماشاءاللہ۔ حضرت آپ کی تصنیف؟ جی الحمدللہ میری تصنیف جو چھپی ہوئی ہیں وہ 65 سے زائد ہیں، اور جو چھپی ہوئی ہیں وہ تو کم ہیں، وسائل بھی نہیں ہیں، تو بہرحال ابھی تو ہم لکھتے جا رہے ہیں، جب اللہ چاہے گا تو شائع ہو جائیں گی۔ آج کل تو کاغذ بھی بڑا مہنگا ہے اور عام کتاب شائع کرنی بھی مشکل ہے۔ ماشاءاللہ۔ جماعت کا کوئی رسالہ آپ کے زیر نگرانی میں مطالعہ ہے؟ نہیں، جماعت کا ابھی تک تو کوئی، پہلے کچھ وہ آ جاتا تھا توحید پنج پیر کا رسالہ، ابھی تو وہ بھی نہیں آ رہا۔ تاسیس جماعت کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیوں رکھی گئی؟ دیکھیں قرآن پاک اگر آپ پڑھیں تو قرآن کے مزاج سے جماعتیں بنانے کا قرآن کا مزاج خلاف ہے، لیکن ایک جماعت بنانے کا قرآن نے حکم دیا ہے، بل تکم منکم امہ یدعون الی الخیر، الخیر سے مراد قرآن ہے، کتاب اللہ۔ تو تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو قرآن کی طرف داعی ہو اور قرآن بیان کرے۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ اس جماعت کی بنیاد ہی یہ ہے، اس کا نصاب بھی یہ ہے اور اس کا نصب العین بھی یہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت اگر کوئی آپ سے مسئلہ پوچھیں اور آپ کو اس کا علم نہ ہو تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم الحمدللہ صاحب کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، بعد میں بتائیں گے، کیونکہ ہمیں حدیث جبریل بخاری شریف میں جو معروف حدیث ہے اس کے معارف میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جبریل نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس کا حاصل ہے مجھے بھی نہیں معلوم۔ تو اس سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ علم کی شان ہے کہ جب آپ کو مسئلہ معلوم نہیں تو آپ صاحب کہہ دیں بھائی مجھے معلوم نہیں۔ جو مسئلہ مجھے معلوم نہیں ہوتا الحمدللہ شرح صدر سے اور پورے اطمینان سے میں کہتا ہوں یار یہ مسئلہ میں تحقیق کروں گا، مجھے معلوم نہیں، اور یہی علم میں سے ہے، یہ لا علمی میں سے نہیں ہے، یہ علم کا حصہ ہے۔ اور اگر مسئلہ معلوم نہیں اور آپ بتاتے ہیں تو یہ خیانت ہے۔ جی بالکل۔ مولانا صاحب آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، سوالوں کے جواب دیتے ہیں، تو اس میں تو کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہوں گے جو گستاخ ہوں گے، کچھ بے ادب ہوں گے، تو آپ ان کو کیسے جواب دیتے ہیں؟ تو ہم الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں سوال اس ارشادن ہے تو جواب تحقیقاً ہے،
جی اور جواب انادن ہے، تو جیسا منہ ویسے جوتا، یہ تو مشہور ہے، جی بالکل. تو اس کے مطابق ہم جواب دیتے ہیں. باقی رہ گیا غصہ، تو نادان اور جاہلوں پہ کیا غصہ آنا ہے. بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت سخت مزاج کے ہیں، تھوڑا نرمی ہونی چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ویسے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے دور رہتے ہیں. جو لوگ ہم سے دور رہتے ہیں، ہمارے قریب نہیں رہتے، اور جنہوں نے صرف سٹیج پہ سنا ہے، تو وہ میرا خیال ہے جو خیال رکھتے ہیں. جو ہمارے قریب آ جاتا ہے تو وہ تو قرب بڑھتا ہی جاتا ہے، جی کبھی دور نہیں ہوا. اور جو سٹیج کا معاملہ ہے تو اس میں تو آپ مسلم شریف اگر پڑھیں کہ نبی کریم علیہ السلام سٹیج پہ کیسے معلوم ہوتے تھے. اذا خطب، جب آپ خطبہ دیتے تھے تو غضب غضبا شدیدا کانہ منذر و جیش. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو بہرحال الحمدللہ جہاں تک مسئلہ توحید سنت، تین مسئلوں میں ہم نرمی نہیں کرتے. توحید کا مسئلہ ہے، ختم نبوت عظمت رسالت کا مسئلہ ہے، اور عظمت صحابہ کا مسئلہ ہے. باقی مسئلوں میں تو ہم بالکل نرم ہیں. بعض لوگ یہ آپ کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں. کرونا کے وقت 2020 میں ایک مولوی کا فوت ہو گیا تھا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے ان کو گالی دی ہے. اگرچہ ساتھیوں نے جواب دی ہے، لیکن میں آپ کی زبان سے بیان کروں کہ بھائی آپ کسی عالم کو گالی دیتے ہیں؟ بھائی دیکھیں، گالی پہلے تو تین لفظ ہیں، ان کا مفہوم اب تک مجھے سمجھ نہیں آیا. ایک دہشت گردی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے. ایک تشدد ہے، کیا ہے. اور دوسرا ہم نے الحمدللہ آج تک کسی عالم کو، کسی فرقہ کو گالی نہیں دی. جی اگر گالیاں سننی ہیں نا تو مفتی فضل محمد چشتی کو سنیں، تو وہ دیتا ہے. ہم نے آج تک نہ گالی دی ہے، نہ آئندہ دینی ہے. گستاخی کی ہوگی. اب دیکھیں، مکہ والے کہہ رہے تھے کہ محمد رسول اللہ ہمارے الہوں کو گالیاں دیتا ہے، جی. تو آپ گالیاں دیتے تھے. نہیں، سوال نہیں تو کیا. یہ سب وہ کہتے ہیں یہ گالی دیتا ہے. تو اب جو چیز ہونا تجھے چاہیے کہ مجھ میں اگر کوئی خامی ہے، جی اگر مجھے کوئی تنبیہ کرے تو مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. صحیح بات ہے. اب میں کہوں مجھے گالیاں دے رہا ہوں، تو یہ تو ہوتا ہے خلاف مزاج بات. باقی رہ گیا الحمدللہ آپ میری زندگی کی ساری تقریریں سن لیں. ایک مولوی کو میں نے کہا، جی اس نے کہا یار آپ سخت لفظ بولتے ہیں. میں نے کہا آپ کو اجازت ہے آپ میری زندگی کی ساری تقریریں جمع کریں اور ان میں آپ لفظوں کی نشاندہی کریں. جی شرط یہ ہے کہ وہ لفظ قرآن و حدیث اور اقوال صحابہ میں موجود نہ ہوں. اگر قرآن و حدیث اور اقوال صحابہ میں موجود نہیں ہوں گے میں توبہ کروں گا، اور اگر وہی لفظ قرآن حدیث اقوال صحابہ میں مل گئے پھر آپ کو توبہ کرنی ہوگی. ابھی تک تو اب بھی ہم کہتے ہیں، آپ کے چینل کی وساطت سے میں کہتا ہوں کہ آپ بتائیں. اگر دیکھیں نا عام انسان ہیں، جی بالکل، اور میں تو ایک طالب علم ہوں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم طالب علم کی حیثیت سے بڑے علماء جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں یا جو ہیں الحمدللہ ہیں. تو اگر کوئی میری اصلاح کرنا چاہے تو مجھے خوش ہونا چاہیے. الحمدللہ. اب یہ تو نہیں ہے کہ میں ایک آدمی میں آپ کو کہوں یار آپ میری اصلاح کریں، آپ ناراض ہو جائیں. بھئی میں تو نہیں کرتا اصلاح. تو اب بھی میں کہتا ہوں کہ جس ساتھی کو بھی مجھ سے شکوہ ہے وہ میری اصلاح کرے. میرا وہ محسن ہے، میں اس کی بات سننے کے لیے تیار ہوں. لیکن صرف یہ کہنا جی گالیاں نکالتا ہے گالیاں، تو وہ گالیاں دکھائیں تو صحیح نا. صحیح بات ہے. اور پھر یہ بھی بتائیں کہ گالیوں کا معیار کیا ہے. بدعتی مشرک کو گدھا کہنا کمثل الحمار یہ گالی ہوگی. جی قرآن تو مثل کا مثل کلب کا ہے. جی تو اسی طرح کے میں نے شرط لگائی اور اب بھی لگا رہا ہوں آپ کے چینل کی وساطت سے، میری تقریروں میں اگر کوئی ایسا جملہ دکھا دیں جو قرآن حدیث اور صحابہ تابعین ائمہ کے استعمال میں نہیں ہے تو انشاءاللہ میں اس سے توبہ کروں گا اور کہوں گا کہ یہ میں نے. لیکن اگر موجود ہوئے یہ مزان الاعتدال پڑھی ہے، اس میں جو جرح کے الفاظ ہیں آپ سنیں تو حیران رہے گے بڑے بڑے محدثین پہ. ماشاءاللہ. حضرت آپ کی کتاب مکتب میں تو بہت ساری کتابیں ہیں، کوئی طالب علم کتاب چوری کر رہے ہیں اور آپ اس کو پکڑ لیں تو کیا سزا دیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ یہ مکتبہ اسی لیے ہم نے گھر کے اندر بنایا ہے، تو جہاں الحمدللہ نہ کوئی مولوی آ سکتا ہے نہ طالب علم.
یہ تو میں ہوں گا، میں جہاں صرف یہ میری مطالعہ ہے، ادھر آئی کوئی ایسے اگر کوئی ہمارے مکتبے سے کتاب اٹھا لے تو وہ تو ہمارے فقہ میں مسئلہ لکھا ہے، کتاب چوری کرنے والے پر تو حد بھی نہیں۔ حضرت یہ مملکت پاکستان جمہوری ملک ہے اور آپ اسلام آباد میں بھی رہ رہے ہیں، کوئی پارٹی آپ کو کہے کہ ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کر لیں تو آپ شمولیت کس پارٹی میں اختیار کریں؟ موجودہ سیاسی جتنی پارٹیاں ہیں یہ سب چوروں کا ٹولہ ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی مولانا فضل الرحمان تو رئیس ہے سب، یہ سب چوروں کی پارٹی ہیں اور یہ طاغوتی نظام کے کندھا دینے والے ہیں۔ تو ہم الحمدللہ اشاعت التوحید و سنہ ایک خالص دینی جماعت ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کتاب و سنت کا نفاذ ہو۔ ہماری دعوت بھی یہ ہے کہ ہم ہر طریقے سے اسی محنت میں ہیں، ہمارے دروس قرآن، ہمارے مدارس، ہماری تقریریں، وہ سب اس کی بنیاد یہ ہے کہ طاغوت کا نظام ٹوٹے، دجالی نظام ٹوٹے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام کتاب و سنت کا نفاذ ہو۔ یہ جتنی پارٹیاں ہیں یہ نام لینے کی بھی ضرورت نہیں، یہ سب کھڑے ہیں اپنے پیٹ پہ ہاتھ مارتے ہوئے۔ اگر ضرورت پڑے تو عورت کی حکمرانی ناجائز ہے تو اس کے خلاف یہ مولوی فتوے دیتے ہیں، اور ضرورت پڑے تو مریم نواز کا قلم بھی استعمال کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال ہم اس طاغوتی نظام سے برات کرتے ہیں، اور ہماری دعوت اقامت توحید اور نفاذ کتاب و سنت کی۔ مملکت پاکستان کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ایک ہی چیز ہے، اور وہ آپ ذہن میں رکھ لیں، اور جتنے پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی سن لیں کہ پاکستان جس نقطے پہ حاصل ہوا، جس بنیاد پہ حاصل ہوا، جب آپ اسی بنیاد پہ پاکستان کو چلائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہوگی اور ملک کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ تو جس بنیاد پر ملک حاصل ہوا ہے لا الہ الا اللہ، اس بنیاد پہ اگر نہیں چلائیں گے تو 1000 وزیر اعظم بدل جائیں، حکومتیں بدل جائیں، سوائے لعنت کی کوئی چیز نصیب نہیں ہوگی۔ تو پاکستان کے جو دل سے محبت کرنے والے ہیں وہ کوشش کریں کہ پاکستان ہمیں کیوں حاصل کرنا پڑا۔ یہ 200 سال مجاہدین کی محنتوں کا ثمر ہے، اور جو انگریز کے خلاف مسلمان لڑے، جنگ آزادی لڑے، اس کے بعد اسلامی تحریک پیدا ہوئی۔ آپ وہ تحریک پاکستان کوئی کتاب پڑھیں تو یہ سب مجاہدین، علماء اور نیک لوگوں کی دعائیں اور ان کی محنتوں کا ثمر ہے۔ اور اگر اس میں کتاب و سنت کا آج نفاذ ہو جائے اور کوئی باشرع حکمران مل جائے تو آپ دیکھیں چند دنوں میں پاکستان بن جائے گا۔ اب نام پاکستان اور اندر میں سارے پلیت ہوں تو وہ تو پاکستان سے غداری ہوگی۔ آخر میں جماعت احباب کے لیے کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ جماعتی احباب کو تو میں صرف یہی بات کہوں گا کہ 3 چیزیں ہر مباحث کے لیے ضروری ہیں۔ ایک تو ہے کتاب و سنت کے ساتھ تمسک اور اعتصام والا تعلق، قرآن و سنت پہ مضبوطی سے قائم رہنا، اور دوسرا آپس میں محبت اور پیار، اور تیسرا علماء ربانیین کے ساتھ تعلق اور مسئلہ بیان کرنے والے علماء کے ساتھ محبت اور ان کا تعامن۔ یہ 3 باتیں اگر ہوں گی تو انشاءاللہ ہمارا مشن آگے بڑھ سکتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ انٹرویو آپ نے تفصیلاً ملاحظہ کی حضرت علامہ مولانا خضر حیات بھکروی صاحب زیدہ مجدہ کی۔ بہت ساری باتیں آپ نے یقیناً سنی ہوگی، اور اس میں بہت ساری باتیں جو افہام تفہیم تھی یا لوگوں میں شکوک و شبہات تھی، یقیناً آپ دل کی کانوں سے سنیں گے تو یقیناً آپ کا یہ سارا جو تفہمات افہام و تفہیم یہ حل ہو جائیں گی کہ علامہ صاحب جس طرح آپ سے دیکھتے ہیں سوچتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کو کسی نے پٹی پڑھائی ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ علماء حق میں سے ہیں، ان کی بات جو ہے وہ حق پرستی کی، حق گوئی کی باتیں ہیں، اور جو آخر میں انہوں نے 3 باتیں ذکر کی یہ بہت قیمتی ہے جماعت احباب کے لیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ نوٹ کر لیں اور اپنے اندر اور ساتھیوں کے اندر اس بات کو پھیلائیں۔
میں آخر میں حضرت علامہ کا نہایت شکر گزار ہوں، مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے وقت دی. حضرت آپ کا بہت شکریہ، بہت مہربانی.